اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ منتخب احادیث اکرام مسلمانوں کے حقوق۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی شخص کو اس بات کی اجازت نہیں کہ کسی دوسرے کو اس کی جگہ سے اٹھا کر خود اس جگہ بیٹھ جائے۔ بخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنی جگہ سے کسی ضرورت سے اٹھا اور واپس آ گیا تو اس جگہ بیٹھنے کا وہی شخص زیادہ حقدار ہے۔ مسلم شریف۔ حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو آدمیوں میں ان کی اجازت کے بغیر نہ بیٹھا جائے۔ ابو داؤد۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلقہ کے بیچ میں بیٹھنے والے پر لعنت فرمائی ہے۔ ابو داؤد۔ فائدہ۔ حلقہ کے بیچ میں بیٹھنے والے سے مراد وہ شخص ہے جو لوگوں کے کندھے پھلانگ کر حلقہ کے درمیان میں آ کر بیٹھ جائے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ حلقہ بنائے بیٹھے ہوں اور ہر ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہو۔ ایک آدمی آ کر اس طرح حلقہ کے درمیان بیٹھ جائے کہ بعض لوگوں کا ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہونا باقی نہ رہے۔ معارف الحدیث۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ مظلوموں کی مدد فرمائیے۔ ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرمائیے۔ یا اللہ اپنے حلال میں سے دے دیجیے۔ یا اللہ اپنے حرام سے ہمیں بچائیے۔ یا اللہ اپنے غیر سے بے نیاز کر دیجیے۔ یا اللہ آپ قادر مطلق ہیں، آپ کے لیے ہر چیز آسان ہے، ہمارے لیے بھی آسانیاں پیدا فرمائیے۔ یا اللہ صبر کرنے والا، شکر کرنے والا، اچھی طرح عبادت کرنے والا بنا دیجیے۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو تمام امراض سے پاک فرما دیجیے۔ یا اللہ استقامت عطا فرمائیے، سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجیے، جو بھول گئے ہوں اپنے فضل و کرم سے عطا فرما دیجیے۔ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔